السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں ایپیسوڈ نمبر 20 ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں. تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. 4 گھنٹوں کے بعد گھر ایسا تھا جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. اسپرا کا سیل بجا تو اس کی توجہ اس نے کھینچی. ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا میں یہ سوچوں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے یا یہ کہ تم ڈرامہ کر رہی ہو؟ ملیحہ بیگم کی حیران کن آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. نہ ماما، میں سچی خوش ہوں، وہ کہکھا لگاتے ہوئے بولی. ماشاء اللہ، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ سچ بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ تمہیں ہرٹ تو نہیں کرتا؟ کب آ رہی ہو واپس اسپرا؟ ماما سانس لیں. اوکے میں ٹھیک ہوں، وہ مجھے ہرٹ نہیں کرتا، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، وہ جلدی سے بولی. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا. اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ ملیحہ بیگم نے بے یقینی سے کہا. مما وہ اب اتنا بھی برا نہیں ہے. اسپرا عبدالجبار، مجھے ذرا بتانا پسند کرو گی کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کا فل نام تب لیتی تھی جب انہیں کسی گڑبڑ ہونے کا احساس ہوتا تھا. اس نے میری پاکستان کی ٹکٹ بک کرائی ہے اور بولا ہے کبھی واپس نہ ہو. وہ لب چباتے ہوئے بولی. واو، یہ بہت اچھی خبر ہے. کب کی فلائٹ ہے؟ کب پہنچ رہی ہے یہاں؟ عبدالجبار عبدالجبار، وہ کہہ کر خوشی سے اپنے شوہر کو پکارنے لگی. یہ اسپرا، بات کرو اس سے، انہوں نے کہہ کر عبدالجبار صاحب کو فون پکڑا دیا. پری، انہوں نے محبت سے پکارا. جی پاپا، کیسے ہیں آپ؟ میرا چھوڑو، اس باسٹرڈ کا بتاؤ. کیا وہ تمہاری لائف مشکل بنا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قسم سے میں... پاپا ریلیکس ہو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ ان کے الفاظ کاٹ کر فوراً بولی. مجھ سے جھوٹ مت بولو پری. میں نہیں بول رہی پاپا، آئی پرومس، وہ ہنستے ہوئے بولی. اس نے تمہیں آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ یہ ضرور کوئی ٹریپ ہے، وہ پریشانی سے بولے. نہیں پاپا، وہ سچ میں مجھے اجازت دے رہا ہے واپس آنے کی، لیکن کب کی فلائٹ ہے؟ میں تمہیں لینے ایئرپورٹ پر آ جاؤں گا. وہ اس کے الفاظ ختم ہونے سے پہلے بولے. میں نہیں آ رہی پاپا. اس کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی. کیا کہہ رہی ہو اسپرا؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھنے لگے. میں اسے نہیں چھوڑ سکتی پاپا. وہ... تمہیں اس سے محبت ہے؟ عبدالجبار صاحب نے بات ختم کر دی جو وہ نہیں کہہ پا رہی تھی. پاپا میں نے کوشش کی لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے میں اس سے محبت کر بیٹھی، لیکن مجھے اس سے پیار ہے پاپا. وہ یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی. تبھی دروازہ کھلا اور ارحم گھر میں داخل ہوا. اس نے اسپرا کی جانب مسکراہٹ اچھالی، مگر اس کے ہاتھ میں سیل دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی اور اشارے سے پوچھنے لگا کون ہے فون پر. اسپرا نے اسے اشارہ کیا. وہ خاموش رہے تو وہ غصے سے وہیں کھڑے ہو کر اسے گھورنے لگا. پاپا، ارحم سمجھ گیا وہ کس سے بات کر رہی ہے. وہ وہاں سے ہٹ کر سکون سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگا جو وہ باہر سے لے کر آیا تھا. پاپا مجھ سے بات کریں. اسپرا کی آنکھیں بھیگنے لگی. مجھے معاف کر دیں پاپا. معافی مت مانگو، ہم صرف چاہتے ہیں تم خوش رہو. اگر تمہاری خوشیاں اس سے جڑی ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. ہمیں تم پر یقین ہے اسپرا، اور خوشی ہے تم نے اپنے دل کو فالو کیا. اسپرا نے سکون بھرا سانس کھینچا. تھینک یو پاپا، آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو آل، وہ چہکتے ہوئے بولی. وی لو یو ٹو اینڈ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ. عبدالجبار صاحب مسکراتے ہوئے چلائے تو اسپرا نے جلدی سے اسپیکر پر ہاتھ رکھا کہیں ارحم نہ سن لے، مگر وہ اسے کافی زیادہ دور تھا. شکریہ پاپا. ہیپی برتھ ڈے پری. ملیحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا. شکریہ مما. اپنا، پاپا کا اور بیلا کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی. میں ضرور رکھوں گی، لیکن تمہارے پاپا بہت سر کھاتے، وہ شرارت سے بولی. تمہیں مجھ سے محبت ہے ڈارلنگ؟ عبدالجبار صاحب چلائے تو اسپرا ان کی نوک جھونک سن کر کھلکھلانے لگی. ٹھیک ہے، پھر بعد میں بات ہوتی ہے. اپنی دادی ماں سے بات ضرور کرنا، ملیحہ بیگم جلدی سے بولی. اوکے مما، آپ فکر نہیں کریں، وہ کہہ کر کال بند کر گئی. وہ کال بند کر کے اس شخص کی جانب بڑھ گئی جو پلیٹس لگانے میں مصروف تھا. ویسے جناب اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ اسپرا نے اس کے قریب جا کر پوچھا. او آئی ایم ریئلی سوری. ویسے تمہارے پاپا کیا بول رہے تھے؟ وہ فریج کی جانب بڑھتا ہوا پوچھنے لگا. خیر، وہ جاننا چاہتے تھے سب کچھ کیسا چل رہا. اسپرا نے 2 چیزیں اسے چھپاتے ہوئے کہا، ایک اس کی محبت اور دوسری آج اس کی برتھ ڈے ہے. اور تم نے کیا کہا؟
ارہم نے گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا، جبکہ اس کے وجود میں ٹینشن کافی نمایاں تھی۔ I said everything is fine and that you have been a darling to me. اسپرا نے کہہ کر اپنا ایک بازو اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرا کمر پر رکھ کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا کر نیچے کی جانب دیکھنے لگی، جو اپنے لیے کولڈ ڈرنک ڈال رہا تھا، ساتھ اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ ڈارلنگ، وہ بوتل نیچے رکھ کر اپنا روح اس کی جانب کر کے پوچھنے لگا، جس پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلا کر اسے ہگ کیا تو وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے بال کندھے سے ہٹا کر اس کے وجود کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے کہہ کر اپنا آپ اس سے دور کیا، جبکہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی جو اس کی نزدیکی پر مشتعل ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں گیا اور شاپنگ بیگ سے گلاب کے پھولوں کا بہت بڑا گلدستہ اور ساتھ ایک چھوٹا سا باکس نکال کر لایا۔ اس نے قریب آ کر وہ گلدستہ اسپرا کو پکڑایا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پتیوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ ارہم نے اسے پشت سے ہگ کیا اور اس کے بال اس کی گردن سے ہٹا کر وہاں ایک لاکٹ پہنا دیا، جس کے اندر دل تھا اور اس میں الفابیٹ اے لکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے بیبی، اس کے کان کی لو کو چومتا ہوا سرگوشی نما بولا تو وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ اپنی گردن میں موجود لاکٹ کو چھونے لگی۔ یہ لفظ ہم دونوں کو ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے سنبھال کر رکھنا اسے، وہ نرمی سے بولتا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ تھینک یو، آئی لو یو، وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی مگر صرف شکریہ ہی بول پائی، باقی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ بہت اسپیشل ہے ارہم، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے گلے لگ کر اس کا گال چومتے ہوئے بولی۔ تمہارے لیے تو کچھ بھی میری جان، شکریہ کی ضرورت نہیں، اس کی تھوڑی کو چومتا ہوا بولا تو وہ بلش کرنے لگی۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اوکے بیبی، ابھی مجھے جانا ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اسپرا کا دل کیا وہ اسے نہ جانے دے، پتہ نہیں کیوں اس کے ایسے جانے پر اس کا دل گھبرایا تھا۔ ارہم آج مت جاؤ، وہ جب اپنی بائک پر بیٹھ گیا تو وہ نرمی سے بولے۔ میری جان فکر مت کرو، ضروری کام ہے، بہت جلد آ جاؤں گا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر نکل گیا، وہ اسے وہاں سے جاتا بس دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی ارہم کو گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ دروازہ کھولو اسپرا، احمد کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ہوا احمد، ارہم کدھر ہے؟ اسپرا نے جب اس کو کافی تیز سانس لیتے ہوئے دیکھا تو گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چلو ہمیں جانا ہے، اس سب کا وقت نہیں، وہ اس کا بازو کھینچ کر دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا اور جا کر گاڑی پر بیٹھ گیا۔ احمد پہلے بتاؤ ارہم کیسا ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ اسپرا بیٹھو پلیز، تمہیں خدا کا واسطہ، پولیس ہمارے پیچھے، اور ارہم پلیز یار تم بیٹھو بس۔ اسپرا نم آنکھوں سے جلدی سے بیٹھ گئی۔ یا اللہ پلیز ارہم ٹھیک ہو، وہ روتے ہوئے دل ہی دل میں بولنے لگی، ساتھ گلے میں موجود لاکٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ احمد تم مجھے بتاؤ گے ارہم لوگ جا کدھر رہے؟ وہ نم آنکھوں سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، ساتھ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تو اسے یہ راستہ بالکل ویسا لگا جہاں لاسٹ ٹائم اس نے ارہم کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا اپنی فیملی کے پاس جانے سے پہلے۔ اسپرا چپ ہو جاؤ، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا، فی الحال تمہارا کسی محفوظ جگہ پہنچنا ضروری ہے، وہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکلا اور اسپرا کو اپنے ساتھ ہی اندر بڑھ گیا۔ آج وہاں عام دنوں کی طرح رش نہیں تھا۔ مجھے کچھ مت بتاؤ، بس اتنا بتاؤ ارہم ٹھیک ہے، وہ رک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ او گاڈ اسپرا، تم سچ میں محبت کر بیٹھی اس سے، پاگل لڑکی، وہ بالکل ٹھیک ہے، ویسے اچھا لگا یہ جان کر کے تمہیں اس کی پرواہ ہے، وہ پریشان حالات میں بھی کہتے ہوئے مسکرا دیا تو اس کی جان میں جان آئی کہ شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ جب وہ لوگ ہوٹل کی جانب بڑھے تو وہاں ریکڈ موجود تھا جس کو لاسٹ ٹائم اسپرا نے بال ڈلی بولا تھا۔ احمد تم لیٹ ہو، ریکڈ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس تقریباً میرے تک پہنچ گئی تھی، میں نے ان کا دھیان بھٹکا کر اسپرا کو لیا اور جلدی سے یہاں آیا ہوں، ان کا دھیان خود سے ہٹانے میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ اس کا خیال رکھنا ریکڈ، اسے کہیں بھی باہر نکلنے نہ دینا جب تک ارہم یا ہم میں سے کوئی تمہیں کال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ احمد اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اوکے، وہ نرمی سے بولا۔ اسپرا جب تک ارہم نہ آ جائے تم یہاں ہی رہو گی، وہ اسپرا کی جانب مڑتا ہوا بولا۔ لیکن اس سب کی وجہ کیا بتاؤ گے؟ اوکے میں نکلتا ہوں، وہ جواب دیے بغیر اسے ریکٹ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ مس، اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو اسٹیچو کی طرح کھڑا تھا، پھر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے لے کر اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس نے پول میں جانے کے لیے کپڑے بدلے تھے۔ اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو 5656 پر کال کرنا، آپ میں حاضر ہو جاؤں گا، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے اسی پر روٹ گئی تھی جب احمد اسے یہاں لایا تھا۔
اس کا دل بار بار ارحم کے خیال سے گھبرا رہا تھا۔ ساری رات اس نے اس کا انتظار کرتے ہوئے گزاری، مگر نہ وہ خود آیا نہ ہی کوئی فون کال آئی۔ اگلی صبح اس نے ریکٹ سے ارحم کا پوچھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ ایسے ہی 3 دن گزر گئے مگر وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ بدتمیز انسان نہ ہو تو مجھے کہا میں جلدی واپس آ جاؤں گا، مگر نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنی 22ویں برتھ ڈے دیواروں کے دیکھتے ہوئے گزاری ہے۔ تم ایک دفعہ بس واپس آؤ، دیکھنا تمہارا حال کیا کرتی ہوں۔ ایک فون کرتے ہوئے تمہارے جو ہاتھ دکھ رہے تھے، تم بس ملو مجھے ایک بار۔ وہ غصے سے بیڈ سے کشن اٹھا کر دروازے کو مارتے ہوئے بولی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو دروازے کو گورنے لگی، کیونکہ ریکٹ نے اسے کسی بھی انجان کے لیے دروازہ کھولنے سے منع کیا تھا۔ اسپرا، میں ہوں ارحم۔ دروازے کی دوسری جانب سے ارحم کی آواز آئی، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا، جہاں وہ سکون سے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مطلب مجھے اندر نہیں آنے دو گی؟ ارحم نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے گورنے لگی۔ ارحم نے سائڈ سے گزر کر اندر جانے کی کوشش کی، مگر اسپرا نے جلدی سے وہاں اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب ہو کر پوچھنے لگا، جس سے اس کے عطر کی خوشبو اسپرا کے ناک سے ٹکرائی۔ تم نے بولا تھا جلدی واپس آ جاؤں گا، لیکن احمد آیا مجھے اس کمرے میں چھوڑ گیا، جہاں میں نے 3 دن بھٹکتی آتماؤں کی طرح گزارے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتانے کی زحمت نہیں کی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے بولنے لگی۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، اندر تو چلو۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتے ہوئے محبت سے بولا، مگر اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کیا۔ مگر ارحم کا ریئیکشن اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا، کیونکہ وہ درد سے کرا اٹھا تھا۔ ارحم، تم ٹھیک ہو؟ آئی پرومس میں نے تمہیں زور سے پیچھے کی جانب نہیں دھکیلا تھا، یہ تو عام سی بات تھی نا۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اندر کی جانب بڑھتا ہوا بولا تھا تو وہ بھی دروازہ لاک کر کے اس کے پیچھے آ گئی، جو کاؤچ پر بیٹھا ہوا آہستہ مگر گہرے سانس لے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارحم، مجھے بالکل احساس نہیں ہوا، کیا میں نے اتنی زور سے پیچھے کیا تھا کیا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، جو اب آنکھیں بند کر چکا تھا، مگر اس کی بات پر ہنسنے لگا تھا۔ تم نے مجھے زور سے پیچھے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہوا اٹھا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس کے سینے پر سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی۔ وہ پریشانی سے اس کا بینڈیج ہوا ایریا دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ جلدی سے اس کے قریب آ کر بینڈیج ہوئی جگہ پر ہاتھ پھیر کر روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پولیس کے ایک آدمی نے گولی ماری ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا سکون سے بولا، جبکہ وہ تکلیف سے اس کے زخم پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ فکر مت کرو، ارسل نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، اور اس نے مجھے سختی سے اس کے گھر سے 3 دن کے لیے نکلنے سے منع کیا تھا، اس وجہ سے نہیں آ پایا تھا۔ سوری میری جان۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بتانے لگا۔ کیا یہ ابھی بھی درد کر رہا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھنے لگی۔ تمہارے پیچھے دھکیلنے سے پہلے تک تو نہیں کر رہا تھا، وہ شرارت سے بولا، مگر وہ اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اسپرا، میری دنیا میں یہ بہت عام سی بات ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ I'm sorry۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا بولے، اس لیے یہ کہہ کر اس نے اپنے کپ کپاتے لب بینڈیج ہوئے ایریا پر رکھ دیے، جس سے ارحم کے دل کی دھڑکن کچھ سیکنڈز کے لیے تیز ہوئی، مگر وہ جلدی خود پر قابو پا گیا۔ یہ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سنان نے مجھے 3 سال پہلے بینکاک میں گولی ماری تھی، اور اسے لگا میں مر گیا ہوں۔ ارحم نے بینڈیج کے اختتام والے ایریا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے لگا میں مر گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ کچھ پولیس جو میرا ساتھ دے رہی تھی، وہ مجھے اٹھا کر زین کے پاس لے گئی تو اس نے میرا علاج کیا۔ میرے آدمیوں میں سے ایک آدمی جسے گولی لگی تھی وہ جلا تھا ایکچولی۔ اس وقت سنان کافی فاصلے پر تھا، اور ایک پل کو اس کا دھیان دوسری جانب ہوا اور میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے آدمی کو جلتا ہوا پایا اور یقین کر لی یہ میری باڈی ہے۔ ارحم کے بتانے پر وہ اس کی جلد کو دیکھنے لگی، مگر ٹیٹوز کی وجہ سے بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا وہاں کوئی نشان موجود ہے۔ میرے وجود پر بہت سے نشانات ہیں، ان ٹیٹوز نے ہی انہیں ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو مسلسل اس کی جلد کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسپرا، میری طرف دیکھو۔ ارحم کے پکارنے پر وہ اپنی ٹرانس سے باہر نکلی۔ تم ایسے دیکھ رہی ہو جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ میں ٹھیک ہوں اسپرا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پولیس نے تمہیں گولی کیوں ماری؟ وہ اس کے ماتھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سنان اس دفعہ میرے کاسینو پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس پر قبضہ کر سکے۔
بس اسی وجہ سے وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیسے کر سکتا، جہاں تک میں جانتی ہوں کاسینو تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ ہی پورٹ پر پہنچنا آسان تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ سب تمہارے منگیتر کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ شٹ اپ ارحم، وہ میرا منگیتر ہے نہیں تھا، سمجھ آیا؟ اسے غصے سے گورتے ہوئے بولی، جس پر اس نے آئی برو جھکایا مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کا نام عالیہ ہے نا؟ ارحم کے پوچھنے پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ عورت یہ سب پلان کر رہی ہے، سنان کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، اس کا ارادہ میرے بزنس کو تباہ کرنے کا تاکہ مجھے مٹا سکے۔ اس نے سنان کے ساتھ ٹیم بنا کے میرے سارے ہوٹلز، ریس کلب پر قبضہ کر لیا اور اب کاسینو پر۔ میرا باس یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس نے کاسینو پر مجھے وارن کیا تھا کہ میرا آخری چانس، اور دیکھو میں نے کاسینو بھی کھو دیا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا وہ یہ سب تم سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہیں، جو کچھ تم نے دانش کے ساتھ کیا اس کا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں اپنے بچے کو درد میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا میں دانش سے بات کروں؟ ہو سکتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تپے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر اسپرا کی آنکھیں پھیلی۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کرے۔ اسپرا نے اس کا بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سنبھال سکتا ہوں۔ اب تمہاری زبان پر اس کا نام نہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ خود سنبھال لو گے؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تو ان کا قتل کر دو گے؟ اس نے اس کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، جس پر وہ خاموش رہا تو اپنے سوال کا جواب سمجھ گئی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ میں معائشہ اور اس کے پاپا کو پہلے ہی کھو چکی ہوں، کسی اور کو کھونے کی طاقت فی الحال مجھ میں نہیں ہے۔ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ میرے راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں میں انہیں مسل کر رکھ دیتا ہوں اسپرا، اسی لیے خود کو اچھے سے تیار کر لو۔ اس کے الفاظ پر اس کا خون ہی کھول کر رہ گیا۔ ان کو انگلی تو لگا کر دیکھو، قسم سے ارحم، پھر جن نتائج کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا وہ بھی تمہاری سوچ ہے۔ وہ جو واپس بیڈ کی جانب جانے لگا تھا، اس کے الفاظ پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ جو میں نے سنا، کیا وہ دھمکی تھی؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جو دل چاہے وہ سمجھ لو، اپنے دل میں خوف کو دبا کر مضبوطی سے بولی۔ میں نے پہلے ہی اپنے کچھ آدمی اس کے شوہر اور فالتو بیٹے کو ختم کرنے کے لیے بھیج دی ہیں۔ جو کر سکتی ہو کر لو۔ اگر یہ بات ارحم نے شروع میں کہی ہوتی تو اب تک وہ اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ چکی ہوتی، مگر ابھی وہ مجبور تھی، بے بس تھی، کیونکہ اب وہ اسے درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور نہ ہی دانش اور اس کی فیملی کو ختم ہوتا ہوا برداشت کر سکتی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارحم، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے اسپرا۔ اس کا بیٹا اور شوہر مریں گے تو وہ سامنے آئے گی، ورنہ وہ چھپ کر کائروں کی طرح وار کرتی رہے گی۔ اس نے نرمی سے کہا۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے لگی، مگر آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ میں نے بتایا تھا، یہی میں ہوں، یہی سب کچھ میں کرتا ہوں، یہ میری دنیا ہے۔ تمہیں مجھے چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا جب میں نے جانے کا بولا تھا۔ اس کی بات پر اسپرا نے آنکھیں کھولی، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہی اس کی دنیا تھی۔ لیکن یہ میں نہیں ہوں ارحم، میں یہاں سکون سے بیٹھ کر تمہیں اپنے لوگوں کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں انہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ارحم، میں تمہاری دنیا سے نہیں ہوں، میں الگ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ صحیح بول رہی ہو، اس کی آنکھوں سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنسو چونتا ہوا بولا۔ تو تمہیں میرے چھوڑ کر چلے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکتے ہوئے بولی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے، میں اس قدر عام ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کی طرف تکلیف سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارحم، کیا میں سچ میں تمہارے لیے محض ایک کھلونا؟ اس سے آگے وہ کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا، جس کی وجہ سے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں دم توڑ گئے۔ خود کو سہارا دینے کے لیے اسپرا نے اپنی باہیں اس کی گردن میں حائل کر دی۔ تم پاگل پن ہو میرا، جنون ہے مجھے تمہارا، آئندہ یہ لفظ اپنے لیے کبھی زباں پر مت لانا۔ وہ بول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جو حیا اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسپرا، اس کا گیم بہت بڑا ہے، اگر میں نے عالیہ کو ختم نہیں کیا تو وہ ہم سب کو ختم کر دے گی۔ اس کا ارادہ صرف میرے بزنس کو تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا نام و نشان مٹانا ہے۔ اس بزنس کی تو مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، یہ میں ایک رات میں واپس سے بنا سکتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی لگی رہی تو ہمارا باس واپس اٹلی میں آ جائے گا، جو وہ چاہتی ہے۔ وہ اس شخص کو مارنا چاہتی ہے جس نے مجھے، ارسل اور زین کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔
وہ ہمارے ساتھ ساتھ اس ہستی کو بھی مٹانا چاہتی ہے جو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا. اس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلے میں نے گولی کھائی ہے، بار بار کھانے میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اگر مجھے مرنا بھی پڑا تو میں مر جاؤں گا. وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا. باس باس باس، کون ہے یہ باس جس کے لیے تم مر جاؤ گے؟ اس نے کچھ نہیں کیا ارحم. اپنی طرف دیکھو، الٹا اس نے تمہیں مانسٹر بنا دیا. اس کی وجہ سے تم نے لوگوں کا قتل کرنا شروع کیا ہے. وہ اس سے دور ہو کر چلائی. ارحم کے مرنے والی بات سن کر اس کا دماغ ہی گونگ گیا تھا. اسپرا، سوچ سمجھ کر بولا کرو. وہ بھی غصے سے دھاڑا. I don't care ارحم. How dare you say those words to me? تمہاری ہمت بھی کیسے ہے؟ تم میرے اپنوں کو مارنے دو گے اور آئن میں خود بھی اسٹوپڈ باس کے لیے اپنی جان دے دو گے. اسپرا، اس نے وارن کیا. تم دانش کی فیملی کا قتل نہیں کرو گے اور نہ ہی اس باس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالو گے. میں تمہیں اجازت نہیں دیتی ارحم. اپنی خد میں رہو. وہ آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا. بات تم پر آئے گی تو میں ہر حد سے گزروں گی، یاد رکھنا ارحم. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھرائی، جس پر ارحم کی آنکھیں پھیلی. اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گی. وہ خود کو قابو کرتا ہوا غصے سے بولا. روک کر دکھاؤ مجھے. وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولی. چیلنج کر رہی ہو. وہ اس کے بالوں میں اپنی گرفت ہلکی کرتا ہوا بولا. جو سمجھنا ہے سمجھو. وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے کان کی لو کو چوم گئی. فلرٹ کر رہی ہو میرے ساتھ. وہ اس کے بال چھوڑ کر آئی برو اچکاتا ہوا بولا. ضرورت نہیں فلرٹ کرنے کی. شوہر ہو میرے، حق رکھتی ہوں میں. وہ بلش کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی. ہاں، پھر تو میں بھی بہت سے حقوق رکھتا ہوں. میں نے آج تک نہیں جتایا. سوچ رہا ہوں آج جتاؤں. وہ اسے لو دیتی آنکھوں سے سر تا پاؤں دیکھتے ہوئے بڑبڑایا. ارحم پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے. اس نے جب دیکھا ارحم اس کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ لڑکھڑاتی آواز میں بول کر بیڈ کی دوسری جانب بھاگ گئی. جس پر وہ مسکراتا اس کے قریب جانے لگا تو اس نے کوشن پکڑ کر ارحم کی جانب اچھالا، جسے وہ کیچ کر گیا. میرے قریب آئے تو ماروں گی، آئی پرومس. وہ بلش کرتے ہوئے بولی اور دوسری جانب بھاگ گئی. آخر کب تک بچو گی حسینہ؟ کبھی تو ہاتھ ہوگی نا. وہ پردے پیچھے کر کے اس کی طرف بھاگتا ہوا بولا. اتنی آسانی سے بھی نہیں. وہ کاؤچ سے کوشن اس کی جانب پھینکتے ہوئے بولی، ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی. جس پر ارحم نے آئی برو چکا کر اس کی طرف دیکھا. جب اس کی مسکراہٹ میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی تو اپنے ہاتھ میں کیچ کیا ہوا کوشن اس کو دے مارا. ابھی بتاتی ہے آپ کو. وہ کہہ کر اسے گھورتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھی اور سرہانہ اٹھا کر اس کی جانب اچھالا، جو ارحم کے سینے سے ٹکرایا. آؤچ! وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کراہا. سوری پلیز، زیادہ زور سے لگ گیا ہے کیا؟ وہ جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر بیڈ کی جانب لاتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی. تمہیں کیا فرق پڑے، تم بس مارو مجھے. وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا. سوری پلیز. اس کے سوری بولنے پر ارحم نے اسے کمر سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. یہ کیا بدتمیزی ہے. جب اسپرا کو ہوش آیا کہ اس کے ساتھ آئر ہوا کیا ہے، وہ بکھلاتے ہوئے بولی. کیا کہہ رہی تھی کچھ دیر پہلے؟ اتنی آسانی سے بھی نہیں. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا. یہ چیٹنگ ہے ارحم، ایسے نہیں ہوتا نا. وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر گیا. اور تم ڈرامہ کر رہے تھے سینے پر درد ہونے کا. وہ اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مارتے ہوئے غصے سے بولی. تم جنگلی بلی نہیں بنتی جا رہی. وہ اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ رکھتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی. اس نے اسپرا کا ایک ہاتھ آزاد کر کے اس کے بال گردن سے ہٹائے اور وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا. پلیز ارحم. وہ لال گلابی ہوتی لڑکھڑاتی آواز میں بولی، مگر وہ اگنور کرتا اس کے چہرے کے سارے نقوش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا. ارحم پلیز. وہ بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی. فائن. جب تک تم دل سے اپنا آپ مجھے نہیں سونپو گی میں حق نہیں جتاؤں گا. وہ کہہ کر اس سے دور ہو کر سر تکیے پر رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ وہ لب چباتے خود کو نارمل کر کے اس کی جانب دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کر چکا تھا. سوری، پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے. وہ نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی. مجھے محبت ہے ارحم تم سے، بس تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے. وہ بھیگے لہجے میں خود سے بڑبڑائی. تبھی اس نے اپنی کمر پر ارحم کا ہاتھ محسوس کیا، جس نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے پر گرایا تھا. سو جاؤ سویٹ ہارٹ، ورنہ ارادہ بدل سکتا میں. وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ مزے سے بولا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سر تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں. کافی ہینڈسم لگ رہا ہوں. جو آنکھیں ہٹنا انکاری ہو رہی ہیں. وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتا ہوا پوچھنے لگا. ویری فنی. بالکل بندر لگ رہے ہو.
اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے، جس پر ارحم کے لب مسکرانے لگے۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، وہ اس کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ بالکل صرف اور صرف میرے ہو۔ اسپرا اس کی توڑی کو چومتے ہوئے مخبت سے چو لہجے میں بولی اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو سنتی آنکھیں بند کر گئی، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا نیند کی وادی میں اترنے لگا۔ اسپرا کی صبح جب آنکھ کھلی تو اس نے ارحم کو اپنے قریب ہی پایا، جو اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتا ہوا بولا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ کروٹ بدل کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ تیار ہو جاؤ، پھر ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اس کی داڑھی پر ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم سارا دن میرے ساتھ رہو گی، میں جہاں بھی جاؤں گا تم ہر پل ساتھ ہوگی، میری نظروں کے سامنے۔ وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بتانے لگا۔ ویسا ساتھ رہوں گی جیسے کاسینو لے کر گئے تھے اور پھر بھول گئے تھے میں بھی ساتھ ہوں۔ وہ اپنا چہرہ اٹھا کر اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں میری جان، میں سچی اس دفعہ ساتھ رہوں گا۔ وہ پیار سے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے اٹھ گئی اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ ریڈی ہو کر باہر آئی تو روم سروس ناشتہ دے کر جا چکی تھی۔ ہم لوگ آج کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرے فائٹنگ کلب۔ اس کے بتانے پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر دونوں خاموشی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ فائٹنگ کلب کے لیے ہوٹل سے نکل گئے۔ جب وہ لوگ فائٹنگ کلب میں داخل ہوئے تو اس کا اندر کا ماحول کاسینو سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں صرف چند لڑکیاں موجود تھیں، باقی سب آدمی تھے۔ ریسلنگ چل رہی تھی اور لوگ اپنے فیورٹ انسان کے لیے چلا رہے تھے اور وہ ایریا ڈاگ تھا۔ ارحم نے اسپرا کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی تاکہ جن مردوں کی نظر اس پر اٹھ رہی تھی انہیں احساس ہو سکے وہ کس کی ملکیت ہے، جس کے بعد کسی بھی شخص نے غلطی سے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی، جس پر اسپرا کا دل پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ارحم اسے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا جہاں فائٹنگ کا شور نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں اسپرا کی نظر دو لڑکیوں کی طرف گئی جو آپس میں کس کرنے میں مصروف تھی۔ شرم سے اس کے گال دہکنے لگے۔ وہ ان سے نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم نے یہ کبھی ٹرائی کیا ہے؟ اس نے ان دونوں لڑکیوں کی جانب اشارہ کر کے اس کے کان میں سرگوشی نما پوچھا۔ شٹ اپ ارحم، وہ اس کے بازو پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ وہ کچھ لمحے مزید چل کر ایک ایریا میں داخل ہو گئے جہاں آدمی کام کرنے میں مصروف تھے۔ یہ جم ہے، ارحم نے اسپرا کو بتایا جو آس پاس جم کی مشینری دیکھنے میں مصروف تھی۔ پھر وہ اسے ساتھ لے کر اس ایریا کے آخر میں لے گیا اور ایک دروازہ کھول کر اسپرا کو ساتھ لی اس میں داخل ہو گیا۔ اسپرا کی سب سے پہلے نظر علی اور تیمیا سے ٹکرائی۔ جیسے ہی تیمیا نے اسے وہاں آتے دیکھا تو وہ بھاگتے اس کے گلے سے جا لگی۔ ہم تمہیں لے کر بہت پریشان تھے، تیمیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے کہا۔ کیا زبیر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے آدمی واپس لوٹ آئے ہیں؟ ارحم نے علی کے قریب جا کر اس سے پوچھا۔ ہاں، وہ رستے میں ہیں، علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، جبکہ اسپرا نظر گھما کر اس کمرے کو دیکھنے لگی جو بالکل گھر میں موجود ارحم کے آفس جیسا تھا۔ تیمیا مجھے فائل دو جو کل علی لایا تھا، ارحم نے ٹیبل کے پیچھے پڑی ہوئی مین کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی لائی، اس نے کہہ کر اسپرا کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد علی اور ارحم بزنس سے متعلق کوئی بات کرنے لگے تو اسپرا اس کمرے میں موجود ایک بڑے سے لاکر کی جانب بڑھ گئی، جس میں وائٹ کلر کی دیوار پر نیلے رنگ کی گرتی روشنی سے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ شیشے کا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر موجود ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جو چیز اسے سب سے خوبصورت بنا رہی تھی وہ وہاں پڑی پسٹلز، رائفلز اور گولیاں تھی جو وہاں پڑی ستاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ ان کے چمکنے کی وجہ نیلی روشنی تھی جو سفید دیواروں پر گر رہی تھی۔ جب ان کے استعمال کا خیال اس کے دماغ سے گزرا تو اس کا پورا وجود خوف سے کپکپایا۔ ساتھ ہی اس کی نظر آخر پر بنے باکس سے ٹکرائی جہاں پاس ورڈ ڈائل کر کے ان ہتھیاروں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس کا پاس ورڈ 565 ہے، اگر تمہیں کھولنا ہے تو کھول لو۔ اس کے کان سے ارحم کی آواز ٹکرائی، ساتھ ہی تیمیا دروازہ کھول کر اندر آئی جس کے ہاتھ میں ایک فائل موجود تھی۔ اسپرا نے پلٹ کر ارحم کو اسمائل پاس کی اور پھر پاس ورڈ ڈائل کر کے ان سب ہتھیاروں کو قریب سے دیکھنے لگی، ساتھ ان کے سمبل اور نام یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں گولیوں پر ٹھہر گئی جہاں ہر سائز کی گولی موجود تھی، چھوٹی سے لے کر بڑی تک۔
ان میں سے جو اسے سب سے الگ لگی وہ اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ اٹس اے ہولو پوائنٹ بلٹ۔ ارم کی آواز پر اسپرا نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی نظر کمرے میں دوڑائی جہاں علی فائل کے اندر سر گھسائے بیٹھا تھا، جبکہ تیمیا وہاں موجود نہیں تھی۔ ارم اس کی ہتھیلی سے گولی اٹھا کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ ہولو پوائنٹ بیکاز اٹ ہیز ہولو ایٹ دا ٹپ۔ اسپرا نے اس گولی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یپ، وہ سکون سے بولا۔ یہ باقی سب سے الگ ہے، وہ اس کے ہاتھ سے واپس سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ بالکل ویسے جیسے تم الگ ہو اس دنیا سے۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار باندھ کر اس کے گال کو چومتے ہوئے بولا۔ شرم کر لیں، دور ہوں، یہاں سب موجود ہیں۔ وہ اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، ساتھ چوری چوری علی کی جانب دیکھنے لگی، کہیں اس نے دیکھا تو نہیں، مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھا، جس پر اسپرا نے سکون کا سانس کھینچا اور ارم کی پیٹھ پر پنچ مار کے اپنا روح بدل گئی۔ ظالم نہ ہو تو۔ ایسے یہ بلٹ میری پسندیدہ ہے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، اس سے آرام سے جان بھی جا سکتی ہے، بس صحیح جگہ کا نشانہ اور ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اسپرا نے حیرت سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تم نے اتنی خطرناک گولی پاس کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں یہ ساری گولیاں، وہ شرارت سے کہہ کر ہنسنے لگا۔ ویری فنی، بہت ہنسی آئی، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ ویسے یہاں کون سی گولی لگی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ بینڈیج پر پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوہ، تمہیں فکر ہو رہی ہے کہ مجھے زیادہ نقصان کیوں نہیں ہوا؟ میں بچ کیسے گیا؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تم بہت برے ہو ارہم، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے غصے سے بولی۔ یار معمولی سی بلٹ تھی وہ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ نمی دیکھ کر سنجیدگی سے بولا اور ساتھ گولی اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسی جگہ رکھ دی جہاں وہ پڑی ہوئی تھی۔ فکر مت کرو، اتنی آسانی سے کہیں نہیں جاؤں گا، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا جو بیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھو یار، یہ ناانصافی ہے، ہم جیسے کوارے لوگوں کے سامنے رومانس کرتے ہوئے تھوڑا خیال کر لو، ہمارے بھی دلوں میں کچھ کچھ ہوتا ہے۔ علی ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، جس پر اسپرا بوکھلا کر ارہم سے دور ہوئی اور اس کے گال دہکنے لگے، جبکہ ارہم نے اسے ان نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ کیا ہے؟ چلو ہمیں کام ہے۔ وہ خود کو سنبھالتا جلدی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ارہم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اوکے ٹیسیرو، تھوڑا کام ہے، ابھی آیا، تب تک تم تھوڑا وقت تیمیا ساتھ گزارو، وہ ابھی آ جائے گی۔ ارہم نے اس لاکر کو واپس سے لاک کر کے اسپرا کو کہا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا جہاں تم جاؤ گے میں بھی ہر پل ساتھ ہوں گی، وہ اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے بولی۔ ٹیسیرو، بس کچھ دیر کی بات ہے میری جان، بس ابھی آ جاتا ہوں۔ اس کے پیار سے بولنے پر وہ سانس کھینچ کر رہ گئی اور پھر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ تبھی تیمیا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کا گال سہلا کر واپس سے نکل گیا۔ کیا تم یہاں کھڑی ہو کر ہر چیز دیکھنے والی ہو؟ تیمیا نے نروس ہوتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس نے اسپرا سے اپنی سچائی چھپائی ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میرے لیے ایک نئی جگہ ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ حقیقت میں دیکھی ہے WWE کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی؟ تیمیا نے اس سے پوچھا جو یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ نہ، پہلی بار ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، ساتھ ہی سامنے دو آدمیوں کو دیکھنے لگی جو فائٹنگ ایریا میں لڑ رہے تھے۔ اسپرا، تیمیا نے لب چباتے ہوئے پکارا۔ بولو، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا، وہ ایکچولی ارہم۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ گئی ہوں۔ وہ مسکراتے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ وہ مکمل جھوٹ نہیں تھا، میں سچ میں ایک بوٹینسٹ ہوں اور ایک گن ہینڈلر بھی۔ سنو اسپرا، میں نے تمہیں اپنے بارے میں جو بھی کہا تھا وہ سب سچ تھا، بس میں جو ارہم کے لیے کام کرتی ہوں وہ تم سے چھپایا تھا، وہ بھی ارہم کے کہنے پر چھپایا کیونکہ وہ چاہتا تھا تم میرے آس پاس ایزی رہو، وہ پریشانی سے بولی۔ دیکھو، اگر تم مجھ سے اب نفرت کرنے لگی ہو تو میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسپرا کے خاموش رہنے پر وہ مایوسی سے بولی۔ مجھے نفرت نہیں ہے تم سے تیمیا۔ تہمینہ۔ واٹ؟ میرا نام تہمینہ ہے، جو میرے اپنے ہیں، میں چاہتی ہوں مجھے میرے اصلی نام سے پکاریں، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی تو اسپرا نام میں سر ہلا کر ہنس پڑی۔ کیا تم جانتی ہو ارہم کیا کر رہا ہے؟ وہ اسی بلڈنگ میں موجود ہے، اور پھر بھی دیکھو میں اس سے اتنا دور یہاں ہوں، وہ منہ بسورتے ہوئے تہمینہ سے پوچھنے لگی۔ میڈم کا دو پل بھی اب دل نہیں لگتا ارہم کے بغیر؟
ہائے یہ محبت، تہمینہ شرارت سے بولی، جس پر وہ بلش کرنے لگی۔ تم بھی نہ، وہ کہہ کر اپنا رخ دوسری طرف کر گئی۔ پولیس نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا سوائے ڈائمنڈز کے بزنس پر، وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور ہم اس وقت جس چیز کے لیے سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ شزا کو واپس لانا ہے، اور باز کو اٹلی آنے سے کسی بھی طرح روکنا ہے۔ ہر کوئی باز کے واپس آنے پر اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ کیا تم سب کو اس کے واپس لوٹنے پر خوشی نہیں ہے؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے خوشی ہوگی، لیکن اس وقت ہم چاہتے ہیں وہ نہ لوٹے، کیونکہ ان کی واپسی کا مطلب ہے پولیس اور انڈر ورلڈ والوں کے درمیان جنگ، جو ارحم نہیں چاہتا ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے بھی کوئی نہیں چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم سب اتنا ڈرے ہوئے ہو۔ یہاں پر کوئی بھی ڈرا ہوا نہیں ہے اسپرا۔ تو پھر تم لوگ اس وجہ سے پریشان ہو؟ اس دوران تمہارے لوگوں کی اموات ہو سکتی ہیں۔ ہم لوگوں میں سے ہر کوئی خوشی خوشی باز کے لیے اپنی جان دے دے گا اسپرا، ہمیں اس چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ارحم یہ جنگ اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ اس لڑائی کے آخر میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ سب ہمارے لیے نہیں ہو رہا، وہ یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہے۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب ہمارے لوگ واپس آئیں گے تو وہ ڈائریکٹلی حکم جاری کر دیں گے کہ تمہارے لوگوں کے سمیت پولیس والوں کو ختم کر دو۔ دانش کی ماں ہیڈ ہے، وہ یہ سب کروا رہی ہے۔ ہمارے باس ہر صورت اس کو اور اس کی فیملی کو ختم کروا دیں گے۔ جب وہ حکم جاری کرے گا تو ہمیں تمہاری فیملی اور دوستوں کو بھی ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اس سب کی اصل وجہ تم ہو۔ یہ سب تب شروع ہوا ہے جب ارحم تمہیں اٹھا کر لایا ہے، تب ہی عالیہ اس سب میں ملوث ہوئی ہے جو اتنی تباہی مچا رہی ہے۔ وہ یہاں آ کر جب حکم دے گا تو ارحم بھی تمہاری فیملی کو مرنے سے نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے جب یہ سب ختم ہوگا سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر اسپرا کا خون کھول کر رہ گیا، کیونکہ وہ اس وقت کسی بھی اپنے کو کھو نہیں سکتی تھی، نہ اس کے پیرنٹس کو، نہ ہی فرینڈس کو، اور نہ ہی ارحم کو، کیونکہ ان سب لوگوں سے اس کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ ارحم نے سوچا کہ وہ عالیہ اور اس کی فیملی کو ختم کر کے کچھ دیر کے لیے سنان کی توجہ خود سے ہٹا دے، اور اس دوران وہ اپنے تمام بزنس واپس سے اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ لیکن تمہیں وہ درد میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ صرف تمہاری خوشی کے لیے اس نے زبیر کو واپس بلا لیا جو انہیں ختم کرنے گیا ہوا تھا۔ لیکن یقین کرو زبیر کو اس چیز کی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں ہوگا خوش۔ اس کو الزام نہیں دے سکتے، وہ صرف شزا کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، جس پر وہ شرمندگی سے سر نیچے جھکا گئی، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی شزا واپس آ جائے اور سب نارمل اپنی لائف گزاریں۔ لیکن وہ شاید یہ بھول جاتی ہے یہاں کچھ بھی نارمل نہیں ہوتا ہے۔ اچانک سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تو ان دونوں نے بوکھلا کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں ایک آدمی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا جس کے اوپر کانچ کا ٹیبل ٹوٹا تھا۔ آس پاس ہر چیز ساکن ہو گئی اور پترائی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ اس آدمی نے غصے سے ٹیبل کو پیچھے پھینکا اور دوسرے آدمی کی جانب بھاگا جس نے اس کے اوپر کانچ کا ٹیبل توڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ پہنچتا کسی نے مضبوط ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ اس آدمی نے غصے سے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا، مگر سامنے ارحم کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہوئی۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ارحم غصے سے داڑا تو وہاں موجود سب لوگوں کے وجود خوف سے لرزے۔ تم لڑنا چاہتے ہو؟ اگر لڑنے کا اتنا شوق ہے تو سامنے رنگ موجود ہے، اس میں جا کر لڑو۔ آئین۔ وہ اس کے سینے سے ہاتھ ہٹا کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر وہ اپنا سر جھکا گیا۔ اور تم ایک نیا ٹیبل خرید کر لاؤ گے، اور تمہاری وجہ سے یہ جو دیوار خراب ہوئی ہے اسے بھی ٹھیک کرواؤ گے ڈیوس؟ وہ اپنا رخ دوسرے آدمی کی جانب کرتا ہوا تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ جی سر۔ وہ خوف سے لڑکھڑاتی آواز میں بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ آئین سر جھکائے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ ارحم اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسپرا لوگوں کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے اس کی آنکھیں اسپرا سے ٹکرائیں وہ کولڈ سے نرم پڑ گئی۔ تم بہت جلدی آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے سوچا تم مجھے مس کر رہی ہوگی ٹیسرو۔ وہ اس کے قریب آ کر بال بگاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں جی، مجھے تیمیا نے اچھی کمپنی دی، وہ شرارت سے بولی۔ فائنلی تم نروس اسٹیج سے باہر آ گئی اور تم دونوں میں سب نارمل ہو گیا؟ ارحم نے تیمیا سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہو گیا، تہمینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے علی کو کچھ کام دیا، تم جا کر اس کے ساتھ وہ دیکھ لو۔ ارحم کے کہنے پر وہ سر ہاں میں ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب کہاں جانا ہے؟ اسپرا نے کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جو 3 بجا رہا تھا۔ گھر اور کہاں؟ بس اتنا سا کام تھا، پھر تم اتنے لیٹ گھر کیوں آتے ہو؟ اسپرا نے اس کے ساتھ کلب سے باہر نکلتے ہوئے پوچھا۔
میں اپنے سارے بزنس کھو چکا ہوں، اور تم کس چیز کی توقع رکھتی ہو؟ جس پر وہ خاموش رہی تو وہ بائک پر بیٹھ گیا، وہ بھی اس کے گرد اپنا حصار باندھ کر چپ کر بیٹھ گئی۔ پھر وہ بائک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسپرا نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا، ساتھ آس پاس دیکھنے لگی جہاں سڑک کے کناروں پر درخت موجود تھے۔ سورج چمکنے کے باوجود ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ ہم بس پہنچنے والے ہیں، تم خود ہی دیکھ لینا، اس نے لیفٹ روڈ لیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی تنگ روڈ پر اپنی بائک بگانے لگا جہاں آہستہ آہستہ وہیکلز نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ جب وہ لوگ کافی آگے نکل گئے تو اس نے اپنی بائک روک دی اور نیچے اترا۔ نیچے اتر کر اسپرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور درختوں کے درمیان سے آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب درخت ختم ہو گئے تو اسپرا کی نظر ایک پول سے ٹکرائی جس کے صاف شفاف پانی پر سورج کی کرنیں گر کر اسے اور بھی پیارا ظاہر کر رہی تھی۔ وہ سارے کا سارا ایریا ہریالی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پول کراس کر کے آگے بڑھ گئے جہاں اور زیادہ درخت موجود تھے۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ ارہم نے رک کر اسپرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 1 منٹ، اچانک سے یہ سوال کدھر سے آ ٹپکا؟ میں بس جاننا چاہتا ہوں کیا تم کرتی ہو؟ ظاہر سی بات ہے کرتی ہوں تم پر یقین، اسپرا نے نرمی سے کہا تو ارہم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ اسے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرو، اس کے کہنے پر وہ فوری سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ارہم نے اسے برائیڈل سٹائل میں اپنے بازوں پر اٹھایا اور آگے کی جانب بڑھ گیا جبکہ وہ سکون سے اس کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی۔ کافی آگے جا کر ارہم نے اسے نیچے اتارا، اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ارہم، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، میں یہاں ہی ہوں میری جان، اپنی آنکھیں کھولو۔ ارہم کی گہری آواز پر اسپرا نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سامنے کا نظارہ دیکھ کر اسپرا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر وہ اپنی باہیں کھول کر گھومنے لگی۔ او مائی گاڈ ارہم، اسپرا خوشی سے جھومتی اس کے قریب آئی اور اپنی دونوں باہیں اس کی گردن کے گرد حائل کر دی۔ ارہم نے اسے کمر سے پکڑ کر ہوا میں گھمایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس کے گال کو چومتے ہوئے مسکرا کر بولی تو ارہم نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مزید سخت کر دی جبکہ وہ مزے سے سامنے کا نظارہ دیکھنے لگی جہاں رنگ برنگے پھول تھے۔ ایسا کوئی کلر نہیں تھا جو وہاں موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کی نظر اپنے پاؤں کی جانب گئی جہاں اس قدر لال، گلابی، پرپل رنگ کے پھول بکھرے ہوئے تھے جیسے باقاعدہ کسی نے وہاں پھولوں کی برسات کروائی ہو، اور اس کے آس پاس اونچے اونچے درخت جو وہاں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اسپرا نے تھوڑی سی نظر آگے گھمائی تو اس کی آنکھیں پہاڑیوں سے ٹکرائیں۔ ارہم، ایسا لگ رہا ہے تم مجھے جنت میں لے آئے ہو، کس قدر بیوٹی ہے نا یہاں۔ وہ مزے سے دلکش نظارہ دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ میں تمہاری برتھ ڈے پر تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں لا پایا تھا، سوری، اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ او ارہم، شکریہ، بہت خوبصورت ہے، اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ تمہیں مسکراتا دیکھ کر میرا دل خوش ہوتا ہے، یہاں آؤ۔ وہ سرگوشی نما کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پھولوں کے قریب لے گیا تو اسپرا ہاتھ کھول کر پھولوں کی پتیوں کو چھونے لگی۔ ان کی نرمی اپنی ہتھیلی پر محسوس کر کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو جاتی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تم نے پہلے بھی بولا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے لگ گیا اس قدر پیارا رہا یہ سب، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ ارہم، میں بہت 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 خوش ہوں، وہ اپنی باہیں کھول کر جھومتے ہوئے بولی۔ تبھی ارہم نے اس کی کمر کے گرد اپنی بازو حائل کر کے خود کی جانب کھینچا جس پر وہ بلش کرتے ہوئے اس سے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا، ان دونوں کے درمیان فاصلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ زندگی کے لیے جان ضروری ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جینے کے لیے ارمان ضروری ہے، اس نے سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو کو چوما۔ اس جان اور ارمان کے لیے تیری مسکان ضروری ہے، وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ اور اس مسکان کے لیے میں اپنی جان دے بھی سکتا ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں۔ وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر جنونیت سے بولا جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر شدت بھرا لمس چھوڑ گیا جبکہ وہ خود کو سنبھالنے کے لیے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ مجھے بھی بتانا ہوگا، مجھے محبت ہے، اب اور دیر نہیں کر سکتی میں، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ وہ جب اس سے دور ہوا تو اسپرا سانسیں بحال کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ ارہم آئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ارہم کے موبائل کی بیل بجی تو وہ سیل نکال کر کان سے لگا گیا۔ کیا؟ وہ کہہ کر ٹہلنے لگا۔ نہیں زین، کچھ بھی کرو وہ یہاں نہیں آنا چاہیے، میں نے تمہیں اس سے وہاں بات کرنے کی بھیجا تھا۔
کچھ کرو یار، اسے یہاں آنے سے روکو۔ زین وہ نہیں آ سکتا، اسے نہیں آنا چاہیے۔ ارم نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا لی۔ ڈیم اٹ، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کال بند کر گیا۔ اس کی ساری خوشیاں، مسکراہٹیں، غصے اور ٹینشن میں بدل گئی تھی۔ میرا باس واپس آ رہا ہے۔ ارم کے بتانے پر اسپرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی۔ زین، اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے نہیں امید تھی اس وقت وہ یہاں آئے گا جب ان کا باس اٹلی واپس آ رہا ہے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ نروس ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے، آ جاؤ۔ زین کے اندر داخل ہوتے وہ دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چلی گئی جو کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارا باس راستے میں کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا، وہ فرش کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا تم اس کے آنے پر خوش نہیں ہو؟ اسپرا کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جب بھی ابراڈ سے واپس آتا ہے، میں، ارسل اور ارہم سب سے پہلے جا کر اس سے ملتے ہیں، مگر اس دفعہ ہم پریشان ہیں، کہیں وہ ہماری آنکھوں میں خوف نہ دیکھ لے۔ جبکہ وہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جب وہ واپس آئے گا اس کا حکم یہی ہوگا کہ ہم تمہاری فیملی اور دوستوں کو ختم کر دیں۔ اس کے الفاظ پر اسپرا نے اپنی شرٹ کو سختی سے مٹھی میں جکڑا۔ میں نے تمہیں خود سے دور دھکیلا جب میں نے تمہیں تمہاری فیملی کے بارے میں انفارم کر دیا۔ مجھے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا جب سب کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہیں تھا۔ الٹا میں تم سے غصہ تھا جو تم ارہم کو اور ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے بہت برا لگا تھا جب تم نے مجھے ایسے اگنور کیا جیسے میں کوئی مصیبت ہوں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ قسم سے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر یہ مصیبت آس پاس رہے تو، وہ ہنستا ہوا بولا۔ تم فلرٹ کر رہے ہو ایڈیٹ، ارہم تمہیں جان سے مار دے گا، وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ ایز لانگ ایز اٹس ورکنگ آئی ایم فائن، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پر پنچ مارا۔ مذاق کے علاوہ زین، سیریسلی تمہاری اگنور کرنے پر مجھے برا لگا۔ تم وہ پہلے شخص تھے جس نے اس دنیا میں میری مدد کی۔ مجھے سمجھا جب ارہم صرف مجھے ٹارچر کر رہا تھا۔ تم نے بہت ساتھ دیا، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ میں خوش ہوں اسپرا تم واپس آ گئی اور اب تم دونوں میں سب ٹھیک ہے۔ مجھے ارہم کے لیے بہت خوشی ہے، فائنلی اس نے تمہیں پا لیا، اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ابھی بھی بہت برا ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ اور اس برے انسان سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا جس پر اسپرا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ اسپرا نے نرمی سے پوچھا، ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی کہیں ارہم نے تو نہیں سن لیا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہاں پر موجود ہر شخص جانتا ہے تمہیں اس سے محبت ہے، اسی لیے واپس آئی ہو، سوائے اس انسان کے جسے پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اس سے پیار ہے۔ اس کی بات پر اسپرا نے سکون بھرا سانس کھینچا۔ میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا زین، یہی محبت ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کرتے میں کس سے کرنی، یہ بس ہو جاتی ہے۔ کس سے، کب، کیسے، کہاں، کچھ پتہ نہیں چلتا، پیار بس ہو جاتا ہے۔ کیا تمہاری لائف میں بھی کوئی ایسی لڑکی ہے جس سے تمہیں محبت ہو؟ زین سے محبت کے بارے میں تفصیل جان کر وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ تھی، اس نے ایک لفظ پر زور دیا۔ کیا وہ اس دنیا میں زندہ ہے؟ وہ اسپرا کے چہرے پر خوف دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے بتایا تو اس نے سکون بھرا سانس کھینچا۔ اف زین، تو مجھے ہارٹ اٹیک دینے والے تھے پاگل، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں یہاں تم سے بات کرنے آیا تاکہ تم سے معافی مانگ سکوں، نہ کہ اس لڑکی کو ڈسکس کرنے آیا ہوں۔ او کم آن، بتاؤ زین کون ہے وہ خوش قسمت لڑکی جس نے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پھر کبھی صحیح اسپرا، وہ نرمی سے بولا تو وہ منہ بناتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ تو تم لوگ اپنے باس کو کیسے مناؤ گے؟ وہ سوال بدلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں اسپرا کیا ہونے والا ہے۔ ارہم نے مجھے بھیجا تھا باس کے پاس، لیکن میں نہیں سنبھال پایا۔ میں نے باس کو تمہارے بارے میں نہیں بتایا، بس سنان کا بتایا ہے۔ ارہم، ارسل اور زبیر اسے لینے گئے ہیں، وہ جلدی یہاں موجود ہوگا۔ جس پر وہ خاموش رہی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، لیکن اسے باس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ اسے ارہم پر یقین تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ تم نے ویسے ریئیکٹ نہیں کیا جیسے مجھے توقع تھی، زین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ارہم پر یقین ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بول پائی تو زین سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا۔ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا پریشانی ہو، فوری ریکٹ کو کال کرنا، ٹھیک ہے؟ فکر مت کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو زین اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔
تو یہ رہی آج کی ایپیسوڈ. کیسی لگی آپ کو؟ امید کرتی ہوں آپ نے انجوائے کی ہوگی. انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو لائک، چینل سبسکرائب، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ اور شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا. پھر میں ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.